لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. درس قرآن میں میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ سبا. اور ہم لوگوں نے لاسٹ ویک سورہ سبا کی آیت نمبر 19 تک تفصیل سے جانا تھا، رائٹ؟ اور اس میں سبا قوم کے متعلق ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں جانا تھا. اور اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے متعلق جانا تھا. اور ابتدا میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سورہ شکر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ یہ تھا کہ انہوں نے شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو اور بڑھایا اور آخرت میں ان کو بہت اعلیٰ درجات ملیں گے. لیکن سبا ایک قوم تھی یمن کے علاقے میں جو کہ اپنے ہی کسی اینسسٹر کے نام پر اس علاقے کا نام بھی تھا اور قوم کا نام بھی تھا. لوگوں کو سبا کہتے تھے. ان کو بھی اللہ نے بہت نوازا تھا لیکن وہ اللہ کو بھول گئے اور شکر گزاری چھوڑ دی اور ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان پر ایک بند کا سیلاب بھیج دیا. تو اس کانٹیکسٹ میں بات آگے بڑھ رہی تھی. اب آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایکچولی یہ جو سبا اور کوئی بھی قوم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا بیہائنڈ دا سین کیا رہتا ہے. سو لیٹس بگن ود آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو ان سب نے اس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت نے. تو کانٹیکسٹ کیا تھا کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے متعلق ہمارے کریشن سے پہلے کا ایک واقعہ رکھا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان مکالمہ تھا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے. آپ جانتے ہیں ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے مکالمے کو. اور ابلیس نے کہا تھا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 17 میں مینشنڈ ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کیا آپ ان کے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور آپ اس کی اکثریت کو یعنی اولاد آدم کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ابلیس کے گمان کو کہا اس نے سچ کر دکھایا. کیونکہ ابلیس کا یہ گمان ہی تو تھا. سم ٹائمز ظن ورڈ یقین کے لیے بھی آتا ہے اور گمان کے لیے بھی آتا ہے. تو ظن، ابلیس کا یہ ظن تھا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب رہوں گا اور میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا اور ان میں سے اکثر بہک جائیں گے اور آپ اکثروں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے تو اپنا گمان سچ کر دیا. کہنے کا مطلب
کہ اکثریت ابلیس کی پیروی کرنے لگی، بہت بڑی تعداد اس کی پیروی کرنے لگی، جبکہ صرف اس کا گمان ہی تھا کہ وہ بہکا لے گا، لیکن اس میں کانفیڈنس تھا، اس میں یقین تھا، اور اس میں پازیٹیوٹی تھی۔ کام نیگیٹو تھا لیکن وہ اس میں پازیٹیو تھا کہ میں کر لوں گا۔ تو جب کانفیڈنس ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا کہ کر لیں گے، تو پھر وہ کام انسان کر بھی لیتا ہے، اور جب انسان سوچتا ہے نہیں کر پائیں گے تو نہیں کرتا ہے، نہیں کر پاتا ہے۔ اور یہ پوری بایولوجی، سائیکالوجی، ان سب چیزوں سے، سب چیزیں اس کے اراؤنڈ فلو کرتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ انسان کی تھاٹ پہ اس کے پورے باڈی بھی اس کے سپورٹ کرتی ہے، پوری بایولوجی اور فزیولوجی بھی سپورٹ کرتی ہے، باڈی میں اور برین میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کی تھاٹ کے حساب سے اسے موٹیویٹ یا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا تھا کہ بہکائیں گے اور آپ اکثروں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، اور سوائے ایک چھوٹی سی جماعت کی، یعنی کچھ ہی لوگ جو ایمان والے ہوں گے، بس وہی اس چیز سے بچ پائیں گے۔ تو اس نے، ابلیس نے بھی کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی کنفرم کیا تھا کہ میرے مخلص بندوں کو تم نہیں بہکا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ چنندہ بندے رہیں گے، ابلیس پر ان کی چال کا اثر نہیں ہوگا۔ ان کو مخلصین کہا کہ وہ مخلصین کو نہیں بہکا پائے گا۔ تو ابلیس نے واقعی ایک اچھی خاصی تعداد کو بہکا لیا، اور اپنے ظن میں، اپنے گمان میں سچا ہو گیا۔ کہنے کا مطلب وہ اپنے نیگیٹو مشن میں اتنا پازیٹیو رہا اور اتنی محنت کیا کہ وہ اپنے برے کام کو اس نے کر دکھایا، اور افسوس کے ساتھ کہ ہم اچھے کام کے لیے اتنا موٹیویٹڈ اور اتنا ڈٹرمنڈ نہیں رہتے ہیں، اور وہ اپنے اچھے کام کے لیے وہ اتنا پازیٹیو نہیں رہتے ہیں کہ اسے کر کے دکھا لیں۔ تو اگر ابلیس سے بھی کوئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے تو سیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا پازیٹیو تھا اپنے مشن میں، جبکہ وہ بہت برا اور بہت نقصان دہ کام تھا اس کے لیے بھی اور اولاد آدم کے لیے بھی، لیکن اس نے اپنا ظن جو تھا اس کو پورا کیا، اور بہت بڑے گروہ کو اس نے بہکا لیا، اور بہت تھوڑے لوگ ابلیس کے داؤ پیچ میں نہیں آتے ہیں۔ وہ علم والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو قرآن و سنت کا علم ہے، باعمل ہیں، اس لیے انہیں شیطان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی وسپرنگ ہے، اور وہ اس سے بچ پاتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں میں سے جو اس کے متعلق شک میں ہیں، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب چونکہ آپ کو ایسا لگنے لگا ہوگا کہ ارے ہم تو ابلیس کے داؤ پیچ میں آ گئے، اور اس نے ہم کو اگر بہکا بھی لیا تو ہم کتنے مظلوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں فرما دیا کہ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، اس کا ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی ہولڈ نہیں تھا، کوئی جبر نہیں ہے ابلیس کا، شیطان کا ہم پر کوئی ایسا پاور نہیں ہے کہ وہ ہم سے کوئی کام کرا ہی لے۔ صرف وہ وسپرنگ کر سکتا ہے، صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، صرف وہ برائی کی دعوت جو ہے اندر احساسات میں ملا کے وہ بلا سکتا ہے برائی کی طرف، لیکن کسی برے کام کو وہ کروا نہیں سکتا۔ ذرا سوچئے کہ کیا کبھی آپ صلاح پڑھنے جا رہی ہوں تو آپ کو پکڑ کے بیٹھا دیتا ہے، نہیں ابھی مت پڑھو، پکڑ کے روک دیتا ہے؟ نہیں روکتا۔ آپ قرآن پڑھنے جا رہی ہوں تو کیا سامنے سے قرآن ہٹا دیتا ہے؟ مطلب ابلیس اور اولاد ابلیس جو ہیں شیطان، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا ان کا اتنا پاور ہے؟ کیا وہ ہمیں بیمار ڈال دیتا ہے کہ ہم کو ہمارے کام نہیں کرنے دے؟ کیا وہ ہمیں کسی طرف جانے سے بڑھنے سے روک لیتا ہے اچھائی کی طرف؟ نہیں، پکڑ کے روک لیتا ہے؟ نہیں، کبھی ہاتھ تھام لیتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا نا۔ تو اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے ہم پر،
اس کا کوئی اقتدار نہیں ہے ہم پر، اس کا کوئی ایسا پاور نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ ہمیں کسی غلط کام کو کرنے کا جبر کر دے یا کسی اچھے کام سے جبراً روک دے، بلکہ وہ صرف بلاتا ہے غیب میں، اندر سے خالی احساسات رہتا ہے کہ برائی کی طرف میلان ہوتا ہے، بس اتنا سا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور چونکہ ابلیس کو جو یہ سینکشن کیا گیا، یہ جو چاہ رہا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے قیامت تک کے لیے کہ ہم اولاد آدم کو بہکائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو الاؤ کر دیا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ آخرت پر یقین کون رکھتا ہے اور شک کون کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگراں ہے۔ تو آخرت پر یقین نہ ہونا ہی اصل میں عمل کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اگر انسان کو آخرت پر یقین ہوگا، شک بھی نہیں، شک بھی انکار آخرت کی ایک صورت ہے، شک کرنا بھی انکار کرنے کی ہی ایک صورت ہے، شک میں نہیں پڑنا ہے۔ تو جس کو شک ہو آخرت پر یا آخرت کا جو انکار کرے تو وہی سب سے بڑے سوال میں، سب سے بڑے مسئلے میں پھنس گیا۔ اور آخرت پر یقین رکھنے کے بعد زندگی اتنی بیوٹیفل ہو جاتی ہے کہ کیا کہیے۔ آخرت پر یقین کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، ہم جو بھی کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں اس کا رزلٹ نکلے یا نہ نکلے ہمیں پرواہ نہیں رہتی، کہ ہم نے تو کوشش کیا، اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ ایفرٹس دیکھتا ہے، رزلٹس نہیں دیکھتا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور ملتی برائی ہے، سم ٹائم نہیں، بہت بار ہی ہوتا رہتا ہے، ہاں کہ نہیں؟ مان لیجئے کسی کا رشتہ لگا رہے ہیں، لگایا، نکاح ہو گیا، بعد میں دونوں فیملی جنہوں نے ملوایا تھا اس کو ہی برا کہنے لگ گئی، ہاں، تو آپ سوچیں گے ہم نے تو ایک اچھا کام کیا تھا، اچھی نیت سے بھی کیا تھا، لیکن یہ رزلٹ کیسا آ گیا؟ دونوں کو خوشی ہونے کے بجائے، مشکور ہونے کے بجائے ہمیں کو بلیم کرنے لگ گئے۔ اور جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوگا اس کا سٹینڈ کیا رہے گا؟ اب تو بھیا ہم باز آئے ایسی نیکی سے۔ کوئی بھی اچھے کام کا اگر دنیا میں الٹا نتیجہ نکل گیا تو آخرت کے حساب سے کام نہیں کرنے والا انسان کیا کہتا ہے؟ وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے نا۔ اب تو ہم نہیں کریں گے۔ دو لوگ میں صلح کرا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ہائیلی ریکمینڈ کیا ہے نا کہ 2 لوگوں میں صلح کرا دیا کرو۔ 2 لوگ میں صلح کرا رہے تھے اور پتہ چلا وہ دونوں الٹا جو نیک نیتی کے ساتھ صلح کرا رہا تھا اس کے اندر 1000 ایپ نکال دیا اور اس کو ہی بلیم کر دیا کہ انہوں نے ایسا اور ویسا کیا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے انسان، اب تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو وہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ جو دنیا میں نتیجہ چاہتا ہے، شکریہ چاہتا ہے، لوگوں کا ایکنالجمنٹ چاہتا ہے، لیکن جو آخرت پر یقین کرتا ہے نا وہ کیا کرے گا؟ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے نا میری نیت بالکل پاک تھی اور ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا، آخرت میں انشاءاللہ میرا اجر محفوظ ہو گیا، اور وہ کیپ گوئنگ رہتا ہے۔ اب بتائیے، ہے نا بیوٹیفل چیز آخرت پر ایمان؟ تو جس کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو وہ شیطان کے جھانسے میں نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ ہم پر حجت تمام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آئے گا وہ آخرہ اورینٹڈ لائف نہیں گزار رہا ہے تبھی آ جائے گا، اور شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے جو لوگ آخرت کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنے عمل کو، اچھے عمل کو روک نہیں دیں گے، برے عمل کو شامل نہیں کر دیں گے، کیونکہ وہ دنیا کے حساب سے نہیں آخرت کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو کوئی برا عمل کتنا گلیمرس کر کے شیطان پیش کر دے، ایک مومن یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس کو کیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گی، کیا جواب دوں گا۔ وہ جیسے یہ بات سوچے گا پھر اس کی وسپرنگ میں اس کے جو برائی کی طرف دعوت تھی اس پر لبیک نہیں کہے گا نا، تو بچ گیا نا شیطان سے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں ہم کو، اللہ پاک کو معلوم ہے، لینا ہمیں آیا ضرور تاکہ ہم جان لیں، یہ اس معنی میں ہے کہ ہم تم کو بھی دکھا دیں آخرت میں کہ ایکچولی تم ایسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں دکھا دینا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، کہ ہم شیطان کی ایک کال پہ لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئے اور ہم نے بھلائی کو چھوڑ دیا اور ہم نے برائی کو پکڑ لیا۔ تو اور جو لوگ شک میں ہوتے ہیں آخرت سے،
وہ لوگ بھی آسانی سے شیطان کے پیر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اب کس نے دیکھا ہے وہاں کیا انعام ملے گا، اب تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، کس نے دیکھا ہے وہاں کیا سزا ملے گی، ابھی تو یہ مزہ آ رہا ہے، اس کو کر ہی لو۔ آخرت پر شک بھی انکار کی ہی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے، یعنی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پورا اٹھا کے مسلم شیطان کا نوالا نہیں بنا دیا ہے، بہت تھوڑی سی چھوٹ دی ہے اس کو، بہت تھوڑی سی، اور نگرانی وہ ہماری کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اٹھا کے ہم کو پورا اٹھا کے کسی ویلی میں پھینک دے کہ یہ نیک ہے، دیندار ہے، اس کو فوراً مار ڈالا جائے۔ کیا وہ ایسا کر رہا ہے؟ یا شیطان اٹھا کے کوئی گناہ ہم سے زبردستی کروا دے، کیا وہ ایسا کر پا رہا ہے؟ اللہ نگراں ہے ہمارا، حفیظ ہے وہ ہمارا، وہ نگرانی کر رہا ہے، اور شیطان اپنی لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہم کو کوئی جبراً برا عمل نہیں کرا سکتا۔ اللہ اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے کہ وہ اپنی لمٹ سے بڑھ ہی نہیں پائے کبھی، اس کے پاس اتنا پاور ہی نہیں آئے، اور اللہ ہماری بھی نگرانی کر رہا ہے کہ جب بھی بندہ تڑپ کے اللہ سے مانگے گا کہ اے اللہ میری پکار سن لے اور ہمیں شیطان سے بچا دے، تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ ہماری پکار کو پہنچتا ہے اور اس شیطان کے خلاف ایک قلعہ نصیب کرتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے نہیں کر دیا ہے، بلکہ یہ دونوں اولاد آدم اور اولاد ابلیس دنیا میں سب ایک ساتھ ہیں، ایک ٹیسٹ، ایک پرپس ہے، ایک پوری لائف کا ڈیزائن ہے، ایک پرپس آف کریشن ہے، اس کے تحت دونوں ایک ساتھ ہیں، اور وہ ایک بہت لمٹ میں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بندہ مومن یا کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، نگرانی مومن کی بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس کی حدود سے بڑھنے نہیں دیتا، اور پورا پاور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ شیطان کو کس کے اوپر چھوڑ دے اور کس کے پاس سے ہٹا دے، یہ اللہ پاک کے پاس پاور ہے۔ تو ہم شیطان کو کے داؤ پیچ کو کمزور ہی جانیں، اور اپنے ایمان کو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں، تو شیطان کا ہم پر کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ ان کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا ہے اللہ کے سوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لہم فیہا من شرک وما لہ منہ من ظہیر، اور نہ ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ان کا مددگار ہے۔ اب بات پلٹ کر آ گئی توحید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیے بلاؤ تو ذرا انہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہو، ذرا بلاؤ تو انہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارے معبود جو ہیں وہ کس مرض کی دوا ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ ان کا کیا پاور ہے، ذرا بلاؤ تو، ذرا انہیں پکارو تو صحیح۔ فرمایا کہ وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ چاہے انسان غیر اللہ میں کسی شیطان کی پرستش کرے، یا کسی ولی کی پرستش کرے، یا کسی بت کی پرستش کرے، ان پورا مطلب اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کو ایک ساتھ ملا کر فرمایا گیا کہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے ان سب کا آسمانوں اور زمین میں۔ اصل میں شرک کی بنیادیں کیا ہیں؟ شرک کی بنیادیں یہ ہیں کہ انسان کو اس طرح سے شیطان نے بہکایا ہے، شرک کرنے پر کی اکسایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اور اس کے کچھ بیلوڈ اور لوگ بھی ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کے کارندے دوسرے ہوتے ہیں، کام کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی چھوٹی چھوٹی اتھارٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے سرکل میں۔ تو اسی طرح چسپا کر دیا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ
اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ کارندے ہیں کام میں جو لگے ہوئے ہیں، تو بس بارش کی دیوتا الگ ہے، تو دھن کی دیوی الگ ہے، تو باقی ودیا کی دیوی الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے اسمال جی گاڈس بھی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے ایریا میں کام ہے، اور ان کے پاس اتھارٹی ہے اس ایریا کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں توحید کے متعلق اتنے چھوٹے سے فکرے میں یہ پوری شرک کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی کہ کسی کا لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان میں کہیں بھی کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. مثقال ذرہ کہا گیا، ذرہ لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا، ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں. اور ایسے ذرہ ایک دم اسمال پارٹیکل کو، آپ کوئی بھی ایک دم اسمال سا پارٹیکل اٹھا لیں زمین سے، لائک ریت کا ایک پارٹیکل اٹھا لیں یا کوئی اور چھوٹی سی، تو آپ پھر اس سے کمپیئر کریں، پورے ڈیزرٹ کی ریت میں سے ایک پارٹیکل اٹھائیں، پھر اس کے بعد کمپیئر کریں کہ اتنی سی چیز کا بھی مالک کوئی نہیں ہے. ایک ذرے کے برابر بھی، ایک ایٹم کے برابر بھی، ایک پروٹون ایک نیوٹرون کا بھی مالک کوئی نہیں ہے. اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے آسمانوں کی مخلوق ہو، چاہے زمین کی، چاہے پورے کائنات میں کوئی بھی جو مخلوق ہے، اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اختیار مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو شرک کی ساری یہ والی بنیاد تو کٹ گئی کہ اور لوگوں کے پاس بھی اختیارات ہیں. اختیار تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، اور وہ کسی کے مالک نہیں ہیں، اونرشپ کسی کی بھی نہیں ہے. اونرشپ belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ only. اختیار مطلق اللہ کے پاس ہے. تو آسمان اور زمین سب، یعنی نہ ہی فرشتے، نہ ہی جن، نہ ہی کوئی بھی پیر فقیر اولیاء دیوی دیوتا whatsoever، سورج اور چاند، وہ سب مخلوق ہیں، کوئی بھی کے پاس اختیار نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہے تو ان سے دعا کیا مانگنا، ان سے کیا مانگنا جب اختیار ہی نہیں ہے؟ تو ان کی عبادت کیوں بجا لانا؟ عبادت اس کی ہوگی جس کے پاس اختیار ہے، پکارا اس کو جائے گا جو پکار کو پہنچ سکتا ہے. تو اور کسی کو کیوں پکارنا؟ یعنی عبادت کے لیے بالکل جڑ کٹ گئی کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کسی بھی اینگل سے جائز ہے. بلکہ فرمایا کہ نہ ہی آسمان اور زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سورج ایک دیوتا ہے اور پھر پوری سولر فیملی اس کی فیملی ہوئی. نہیں، آسمان میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، زمین میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے ان کا. چاہے جتنے بڑی کریشن کو امیجن کر لیں، چاہے جتنے چھوٹے کریشن کو امیجن کر لیں، وہ سب اللہ کا ہے. ایوری تھنگ belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ only. اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے، پشت پناہ ہے. من ظہیر ورڈ آیا نا، ان کا کوئی ظہیر نہیں ہے. ظہیر کس سے؟ زہرا سے. زہرا مینس کیا ہوتی ہے؟ پشت ہوتی ہے، بیک ہوتی ہے. تو اسی سے ظہیر ہے کہ پشت پناہی کرنا، جو پیچھے سے بیکنگ کرے، جو پیچھے سے سپورٹ کرے، جو کبھی مشکل حالات میں سہارا بن جائے. تو کوئی مشکل حالات میں سہارا بننے والا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جس نے ناراض کیا اور شرک کیا، تو اس کا سہارا کوئی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اختیار تو کسی کے پاس ہے نہیں، سب کے سب مخلوق ہیں. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہ نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے. قالوا ماذا قال ربکم، وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا. قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق فرمایا. وہو العلی الکبیر، اور بہت بلند اور بالا ہے اور بہت بڑا ہے. اب شرک کی دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ سفارش، شفاعت. مشرکین مکہ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ جو ہمارے دوسرے معبود، جو چھوٹے چھوٹے اسمال جی گاڈس بنائے بیٹھے تھے، جو بت بنائے بیٹھے تھے، ان سے کیا عقیدہ تھا ان کا؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ تو اوور آل سب چیز کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، لیکن کچھ کریشنز اس کی بہت بیلوڈ ہیں، جیسے کہ فرشتے.
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور والد بیٹی کا ناز اتنا اٹھاتا ہے کہ کوئی بیٹی ضد کر لے تو پھر اسے ضد پوری کرنی پڑتی ہے. وہی اللہ پہ چسپا کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیلوڈ بیٹیاں ہیں، اور ان بیٹیوں کو تھوڑا سا ہم لوگ وہ کر لیں گے، oblige کر لیں گے اور فیور میں لے لیں گے اور ان کو خوش کر لیں گے، تو یہ ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے حضور، اور اللہ کو شفاعت ماننی پڑے گی. معاذ اللہ، پڑے گی ورڈ کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ بول رہے ہیں. مطلب یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، اور دیگر مشرکین کا بھی یہ عقیدہ رہتا ہے کہ یہ پیر فقیر اولیاء یہ اللہ کے بہت بیلوڈ بندے ہیں، تو بس یہ ضد مچا کر بیٹھ جائیں گے اور پھر اللہ کو ماننا پڑے گا. استغفر اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، کوئی سفارش کسی کی نفع دے گی ہی نہیں، اور سوائے اس کے سفارش کا ایک بہت بیوٹیفل کانسیپٹ ہے اسلام میں، وہ جس کو اللہ اجازت دے گا کہ ہاں وہ سفارش کر سکتا ہے، اور جس کے لیے اجازت دے گا کہ اس کے لیے سفارش کرے. اور سین جو کریٹ کیا گیا ہے یہاں پر، وہ جو سین دکھایا گیا ہے یہاں پہ وہاں جب پہنچنے سے پہلے، وہ اتنا دل کو ڈرا دینے والا ہے کہ وہ سفارش کی پوری زری کٹ جائے. فرمایا کہ اور جب دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو نفخ اول ہوگا سب کچھ پیرش ہو جائے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. پھر اس کے بعد نفخ ثانی ہوگا اور سب جی اٹھیں گے، ایسی بری گھبراہٹ میں ہوں گے سب لوگ کہ ایک دم حواس باختہ ہوں گے. تو اس وقت کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں رہے گا، کوئی اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر پائے گا کہ جو دیکھ رہا ہے وہ ایکچولی دیکھ رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ واقعی سن رہا ہے. اتنا حواس باختہ کچھ مومنٹس پہ ہوں گے سارے کے سارے لوگ، انکلوڈنگ اینجلز. جی ہاں، فرشتوں سمیت ایک ٹائم پر اتنا اللہ کے عظمت اور بلندی اور اس کی غضب اور اس سے اتنا رعب کھائے ہوئے ہوں گے. تو اس وقت فرشتوں کو اپنی تک تو سوجھے گی نہیں کہ وہ کیا مطلب جو سن رہے ہیں وہ وہی سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ وہی دیکھ رہے ہیں. تو پھر وہ سفارش کہاں سے کر دیں گے ایسے نہ ہنجاروں کی. ایک بات. دوسری بات، دوسری طرح سے مفسرون نے اس کو اس طرح بھی سمجھا ہے کہ کوئی بھی شافع اور مشفوع جس کے متعلق انسان سفارش کا عقیدہ گڑھے ہوا ہے کہ شافع جو ہے وہ مشفوع کی اینی ہاؤ سفارش کرے گا، تو ریالٹی یہ ہے کہ وہ جو قیامت کا سین جب سب کے سامنے آئے گا تو شافع کوئی کتنا بھی بڑا ہو، انکلوڈنگ رسول بھی کانپ رہے ہوں گے. سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طرح بچ جاؤں. انبیاء علیہم السلام بھی ایک دم خوف سے شیک کر رہے ہوں گے. تو پھر اولیاء کا کیا حال ہوگا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ موقع آئے گا تو گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی، اور دو گھبراہٹ کے بعد یہ جو فکرہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، یعنی جب یہ موقع ختم ہو جائے گا. فضا جانتے نا، فضا میں گھبراہٹ اور خوف ہوتا ہے. تو ایک ٹائم پر اتنا زیادہ سب پر خوف طاری ہوگا کہ شافع کو یہ نہیں سوجے گا کہ ہمیں کس کی شفاعت کروانی ہے. مشفوع کی ڈر ہے، وہ تو اپنے اس کو پڑی ہوگی. اور لیکن جب وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ پھر مشفوع پوچھے گا، جس کی سفارش کرنا تھا مشفوع پوچھے گا اللہ پاک نے کیا کہا، تو شافع صرف یہی کہہ پائے گا حق کہا میرے رب نے. اتنا کانپ رہا ہو جو کوئی، تو اس سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کسی گناہگار ناہنجار کی سفارش وہاں پر ہو جائے گی. اللہ کی ہر مخلوق فرشتوں سمیت کچھ مومنٹس پہ بالکل تھر تھرا رہی ہوگی. تو یہ کنڈیشن وہاں پر ہوگی، اور وہ سفارش کا وہ عقیدہ گڑھے بیٹھے ہیں کہ چاہے جو کرو دنیا میں، لیکن ہمارے جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ ہماری شفاعت کرا لیں گے، بس ان کے جھنڈے تلے آ جاؤ شفاعت ہو جائے گی.
اور وہ جو فرشتوں سے اہل مکہ فرشتوں سے یہ اپنا وہ تعلق بنائے بیٹھے تھے کہ فرشتوں کو ہم منا لیں گے، چڑھاوا چڑھا لیں گے اور یہ سب کر دیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے تو ہم آخرت میں کہہ دیں گے کہ ہماری سفارش کرا دو. تو وہ چونکہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کی بات ٹالے گا نہیں، تو اسے سفارش ماننی پڑے گی اور پھر ہماری شفاعت ہو جائے گی. تو شرک کا جو دوسرے بہت اہم وجہ ہے وہ سفارش کا، شفاعت کا فنڈا ہے، اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی کہ سفارش اس طرح جو چاہے ہماری ہو جائے ایسے نہیں ہوگی. یہاں تک کہ شافع کی مرضی سے بھی نہیں ہوگی، خالی کہ اگر کوئی کسی کی سفارش کرنا چاہ رہا ہے تو اسے آزادی دے دیجیے، اسے الاؤ کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کی اجازت دے گا، تو بھی انسان ڈرتے ڈرتے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بات کہے گا. تو یہ قیامت کو سمجھ کر لیا انسان نے کہ سب کچھ ایسے ہی یہاں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، جمعرات جو ہے 10-20 روپے خرچ کر لو، جنت کا ٹکٹ پکا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر ایسا ہی ہے تو انصاف کدھر گیا؟ کوئی تو اپنی زندگی پوری کی پوری رضائے رب کے لیے خرچ کرتا ہے، اسے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کتنا ضبط نفس آتا ہے، کتنا صبر اور تکلیف کے مراحل آتے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ لوگ بھی برابر جو بس 20 روپے جمعرات کو خرچ کر دیتے ہیں اور دینداری کا حق ادا ہو جاتا ہے اور بندگی کا حق ادا ہو جاتا ہے، وہ دونوں سب برابر ہو کے جنت میں چلے گئی ہے. تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. اور ہم اللہ کے ذمے ایسی بات لگائیں جو کہ انصاف کے خلاف ہو تو ہم کتنے بڑے غلط ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے فضا کے عالم میں، خوف و شدت کے عالم میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا کہا تھا، وہ صرف یہی کہہ پائیں قول الحق، اس نے حق ہی کہا. یعنی اللہ کا جو فرمان ہوگا وہ حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے اسٹیٹمنٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ہاف مائنڈڈ ہے انسان ٹینشن اور خوف کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات بیان کی گئی ہے وہ علی اور کبیر. اللہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے اور بہت بڑا ہے. جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، کسی مخلوق کو اللہ کے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں دونوں کو. اللہ بہت بلند ہے اس سے کہ انسان سوچے کہ کسی کی مخلوق سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے تو وہ سنی جائے گی، ان کو کچھ اختیار ہے، یا کسی سے شفاعت کرائیں گے تو اسے شفاعت کا اختیار ہے. اختیار مطلق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ بہت بلند اور برتر ہے اس سے جس بات پہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 24 میں فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین سے. قُلِ اللَّهُ. آپ کہیے کہ اللہ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور یقیناً ہم یا تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. اب دیکھیے ان مشرکین مکہ کو کیسے کشمکش میں ڈال دیا گیا. پوچھا جا رہا ہے آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. مطلب کہ اہل مکہ ہمیشہ ہی رازق اللہ کو مانتے تھے، خالق اللہ کو مانتے تھے، رب اللہ ہی کو مانتے تھے. چونکہ وہ رازق مانتے تھے اس لیے وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ رزق کوئی اسمال جی گاڈس دیتے ہیں، دیوی دیوتا. کئی جگہ پر قرآن میں اس طرح سے منشن کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مَّن فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ پوچھئے ان سے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اور تمہارے کانوں اور آنکھ کا مالک کون ہے، کس کے اختیار میں ہے. وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور کون زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور کون کام کا وہ تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. فَقُلْ.
تو کہیے افلا تتقون، تم بچتے نہیں؟ تو یہ مانتے تھے مشرکین مکہ، یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی دیتا ہے رزق، اللہ ہی ان کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، ان کا خالق وہی ہے، ان کے آنکھ کان کا مالک وہی ہے، وہی ساری تدبیریں کرتا ہے، مدبر بھی وہی ہے، یہ ساری صفات اللہ میں جانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ تو بھی پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے تھے۔ تو یہاں پر کتنی بیوٹیفلی لاجک سے ان کو گھیر لیا گیا۔ فرمایا اچھا آپ پوچھیے تو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون پہنچاتا ہے؟ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہنچاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں پورے لوگوں کے سامنے کہ پھر عبادت تم ان کی کیوں کرتے ہو جو تمہیں رزق نہیں پہنچاتے؟ تم چڑھاوے ان کے آگے کیوں چڑھاتے ہو؟ تم شکرانے ان کو پیش کیوں کرتے ہو؟ تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ یہ جو اسمال جی گاڈز ہیں یا بت ہیں یا XYZ اللہ کے علاوہ ان کے نام نہیں لگا سکتے کہ وہ رزق دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اور مانتے تھے، عقیدے میں بھی تھا کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ تو وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے اللہ کے علاوہ یہ لوگ دیتے ہیں رزق جو ان کے ساتھ پارٹنر سے ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ، تو بات اللاجیکل ہو جاتی، تم عبادت پھر ان کی کیوں کرتے ہو؟ اور اگر کہہ دیتے ہیں یہ معبودان باطل جو ان کے یہ دیتے ہیں، تو تم اب سب کے سامنے اپنی بات میں جھوٹے ہو، کبھی تم اللہ کو رازق جانتے ہو اور یہاں پر کہہ دے رہو یہ رزق دیتے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں دیتے۔ تو نہ وہ ہاں بول سکتے تھے کہ ہاں اللہ ہی رزق دیتا ہے، وہ نہ بول سکتے تھے کہ اللہ رزق نہیں دیتا یہ بھی دیتے ہیں، وہ دونوں ہی جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے چپ ہو گیا، پاز ہو گیا یہاں پہ۔ تو پھر ایک پاز کے بعد اگلا فقرہ ہے قل اللہ، اب آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق اللہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لاجک دی گئی ان کو کہ جب تمہارا سوچنا یہ ہے کہ تم شرک کر رہے ہو تو یا تو تم صحیح ہوگے اپنے تھاٹس میں، اپنے پریکٹس میں، اپنے عقیدے میں، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور رزق بھی وہی دیتا ہے، عبادت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں اور کریں گے، تو یا تو ہم صحیح ہوں گے، دو میں سے ایک ہی لوگ صحیح ہوں گے۔ تو کہا گیا یقیناً، آپ ان سے کہیے کہ یقیناً یا تو ہم یا تو تم کھلی ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر۔ مطلب کہ عقیدے میں اتنا بڑا ڈفرینس ہے، تو ایک ہی لوگ تو صحیح ہو سکتے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو بہت بڑا عقیدے اور نظریے کا اختلاف ہے، تو دونوں لوگ تو حق پہ ہو ہی نہیں سکتے، ایک دم صاف ہے۔ اب لاجک سے کہا جا رہا ہے تو یا تو ایک لوگ کھلی ہدایت پر ہوں گے اور ایک دوسرے لوگ کھلی گمراہی پر، تو اس میں یا تو ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہی پر، یا تم ہدایت پر ہو ہم گمراہی پر۔ یا بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن لاجک پہ بات نہیں کرتا، دس از ویری لاجیکل، یو نو، لاجک سے سیٹسفائی کر رہے ہیں توحید کو، لاجک سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہیے کہ یا تو تم ہدایت پر ہو سکتے ہو یا تو ہم، یا تو تم پھر گمراہ ہو سکتے یا تو ہم، کیونکہ سوچ تو بالکل آر پار کی ہے۔ کم بیک ٹو دیٹ فریز کہ آپ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون پہنچاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہمارے پلیٹ میں کھانا ہے وہ رزق، کھانا ہی خالی رزق نہیں ہوتا، بہت ہر عطا رزق ہے، لیکن آپ امیجن کر لیجئے کوئی کھانے کا کوئی دانے کا کہ وہ آپ کی پلیٹ میں کیسے پہنچا۔ میرے پاس ایک آپ کے لیے ڈیمونسٹریشن ہے، یہ ایک گریپ ہے، ٹھیک ہے، انگور سب لوگ کھاتے ہیں، اس سیزن میں ہے، اس سے چھوٹی چیز بھی ہم لے سکتے تھے جیسے گیہوں، تو آپ کو نظر نہیں آتا، تو ابھی تو ہم نے آپ کو یہ دکھانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ دیکھ رہے ایک انگور ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ آسمان اور زمین کی بے شمار قوتیں خرچ ہوئی ہیں تب یہ یہاں پر پہنچا ہے۔ یہ ایک دانہ ہے فقط، اس سے چھوٹا دانہ بھی ہم دکھا سکتے تھے بٹ آپ کو دکھتا نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا انگور کا دانہ یہاں تک میرے ہاتھ میں کیسے پہنچا ہے پتہ ہے؟ آسمان اور زمین کی بے شمار قوتیں خرچ ہوئی ہیں۔ کچھ موٹی موٹی بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے،
دیکھیے سورج کی روشنی فوٹوسنتھیسس کے لیے کتنی ضروری ہے، سائنس میں کلاس 4 سے پڑھایا جاتا ہے، رائٹ؟ تو سورج کی حرارت پہنچی ہے، ٹھیک، تب فوٹوسنتھیسس ہوئی ہے. اور بارش کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ زمین سبزہ اگاتی. تو ہواؤں نے بادلوں کو پش کیا ہے تو بادل جڑے ہیں. پھر بادل بہت ہیوی ہو گئے ہیں، ہوا کے اللہ کے حکم سے ہوا بھیجنے کے بعد ہی تب بادل برسے ہیں. جب بادل برسے ہیں تو زمین اس لائق ہوئی ہے کہ وہ انگور اگائے یا کوئی سبزہ اگائے. اور زمین میں کتنی اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اس سوائل میں موجود ہیں، ان سب نے کوآپریٹ کیا ہے، ان سب نے مل کر کوآپریٹ کیا ہے. تب ایک بیج پھوٹی ہے، پانی کے ساتھ بیج ایک پھوٹی ہے اور اس سے ایک سبزہ برآمد ہوا ہے، اور اس سبزے کو گروتھ ملی ہے اور بے شمار طاقتوں کے ملنے کے بعد تب جا کے اس کو گروتھ ہوئی ہے. پھر اس کی رکھوالی اللہ نے کی ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوا پودا، اور پھر فردر فوٹوسنتھیسس، جیسے ہم نے بگننگ میں ہی کہا کہ پھر سورج کی روشنی اسے چاہیے، ہوا بھی چاہیے، صحیح ٹیمپریچر چاہیے. بہت موٹی موٹی چیز کہہ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں ان گنت طاقتوں نے اپنے کام کیے ہیں اللہ کے حکم سے، تب یہ ایک دانہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. کتنی یو وی روز سے پروٹیکشن ہے ارتھ کے اوپر، جو ایٹماسفیئر ہے اس سے روکا گیا ہے اس دانے کو. اور ہوا، پانی، بادل اور پہاڑ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. اس کی گلیشیئرس پگھلتے ہیں تو ندیاں بنتی ہیں، تو اریگیشن میں، کھیتی میں پانی جاتا ہے. تو ان گنت طاقتوں نے اپنا کام کیا ہے. صحیح ہیومیڈیٹی چاہیے، صحیح ٹیمپریچر چاہیے، صحیح پریشر چاہیے، صحیح سوائل ٹیمپریچر چاہیے، پرفیکٹ ایٹماسفیرک ٹیمپریچر چاہیے. اتنی چیزیں بالکل پرفیکٹ چاہیے تب جا کے اس کو نکلنا تھا. اور پھر نکلنا تھا تو اس کی حفاظت ہونا تھا، تو اس کا پودا اتنا بڑا ہوتا، پھر اس میں پھل بنتا، اور بنتا کیا بول رہے ہیں، وہ جو جڑیں ہیں وہ نیچے سے پانی کھینچ کے لے کے آ رہی ہیں، وہ جو زائلم ہے وہ اس کا کام کر رہا ہے، اور جو فلوئم ہے اس کا وہ فوڈ کا اسٹوریج کر رہا ہے. تب جا کے یہ رسیلا سا ایک دانہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے. لٹرلی ان گنت طاقتوں نے کام کیا ہے زمین اور آسمان کی، تب آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی پلیٹ میں ایک لقمہ پہنچتا ہے. تو آسمان اور زمین سے رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور کوئی نہیں دے رہا. ہم سوچتے نہیں ہیں، بات یہ ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر سے ایسوسیٹ کر دیا جائے، کسی اور کا شکرانہ کیا جائے، کسی اور کو چڑھاوے چڑھائے جائے، اور کسی اور کے نام کی ڈیگیں چڑھائی جائیں، تو یہ کتنا بڑا جرم ہوا، کتنا بڑا جرم ہوا. ایک انگور کو بنانے میں مان لیجئے کسی اور کا کیا رول ہے بتا دیں، کسی جس سے دعائیں کر رہے ہیں یا جس کو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر جب اتنا بڑا ڈفرینس ہے عمل میں، تو ظاہر ہے کہ یا تو دونوں لوگ تو ہدایت پر نہیں ہو سکتے، دو میں سے ایک ہدایت پر ہے اور دو میں سے ایک گمراہی پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لاجک سے سمجھا رہے ہیں. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ کہیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. اب یہ انتہائی بیزاری کہہ لیجئے یا الٹیمیٹ اس کا کنکلیوژن کہہ لیجئے، نہایت بیزاری کے ساتھ کنکلیوژن نکال کے بتا دیا گیا کہ آپ کیوں نہیں مانیں گے رب اور رسول کی، اور اگر آپ رسول کی مان لیں تو آپ کا فائدہ ہے، اور نہیں مانے تو آپ کا نقصان ہے، کیونکہ آپ کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ہمارے اعمال کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اپنے آپ کنکلیوژن نکالیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر، کون خالق، مالک، منعم اور رب کو پہچانتا اور اس کو شکرانہ کرتا ہے، اور کون اس کے ساتھ پارٹنر سے ایسوسیٹ کرتا ہے، کون وفادار ہوا، کون غدار ہوا. تو
اور الٹیمیٹلی یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم ہمیں گمراہی میں سمجھتے ہو تمہیں مسئلہ نہیں ہے، تم کو ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہاں ہم نے تم کو پیغام پہنچا دیا ہے اور تم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جب پیغام حق تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں، تم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا، لیکن تم جو نہیں مانو گے وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے صرف پہنچانے کے متعلق پوچھا جائے گا، تم نے مان کیوں نہیں لیا یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس طرح کی اعلان برات قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 41 میں بھی ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب یہ جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، میں بری ہوں تم بری ہو جو کچھ ہم کرتے ہیں اور میں بری ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ اعلان برات ہے، ایک دوسرے کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں نہیں کیا، بلکہ ہم نے سوال ہوگا ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم نے کیوں نہیں مانا۔ اور جس طرح سورہ کافرون میں پڑھتے لکم دینکم ولی دین، کہ تم کو تمہارا دین ہم کو ہمارا دین، دعوت پہنچا دینا ہے، پھر نہیں ماننے کے بعد تم اپنے راستے پر ہم اپنے راستے پر، لکم دینکم ولی دین، تمہیں اپنا راستہ ہمیں اپنا راستہ، ہمارا پہنچانا کام تھا ہم نے پہنچا دیا، تم نے نہیں مانا تو اب تم جواب دہ ہوگے اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انسانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد یہ عمل نہ کرنے کا یہ آرگومنٹ دیتی ہے نا کہ دوسرے کے عمل کا ریزن دیتی ہے، جیسے کہ کسی کو اچھائی کی طرف بلاؤ، دینداری کی طرف بلاؤ، تو انسان کہتا ہے ہم نے بہت دیندار دیکھا ہے اور دیندار تو ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں، یہ دوسرے دیندار کیسے ہیں، سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا، آپ اپنا عمل دیکھو۔ کتنا سلی آرگیومنٹ ہے نا یہ، کہ ہاں دیکھا ہے، وہ جو ایسے وہ بتاتی ہے نا بڑا، وہ خود کیا کیا کرتی ہے ہمیں سب پتہ ہے، آپ کا اس سے کیا مسئلہ ہے، وہ کیا کرتی ہے ان سے پوچھا جائے گا نا، آپ اپنا دیکھیں کہ آپ سے کیا پوچھا جائے گا۔ آپ کو حق بات کسی سے بھی پہنچے اس سے کو قبول کریں، چاہے شیطان سے ایون پہنچے نا، تو حق بات کو قبول کرنا چاہیے، اسے ماننا چاہیے، اور یہ ریزن نہیں دینا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، یا تو پھر سم ٹائمز یہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ تو ٹرینڈ ہے، میجورٹی یہی کر رہی ہے، اب تو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، دوسرا کر رہا ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، دوسرا کر رہے غلط کر رہے اس سے سوال ہوگا، آپ تو نہیں کریں، آپ کا آپ سے سوال ہوگا نا۔ تو یہ ریزن تو نہایت سلی ہے کہ انسان اپنے عمل کے متعلق جواب میں دوسرے کے عمل کو پیش کرتا ہے۔ کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے مان جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہہ رہے بہت سارے اور لوگ بھی تو نہیں ہیں اللہ کی طرف، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا۔ تو ہر انسان اپنے عمل پر فوکس کرے کہ اس کو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے کیا جواب دینا ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب فیصلہ کر دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب آخرت کی بات آ گئی کہ تمہیں دنیا میں نہیں نظر آ رہا ہے نا کہ یہ نیکوکار لوگ، حق کی طرف بلانے والے لوگ، یہ در در جوتیاں پٹکھاتے پھر رہے ہیں، اور ان کے پاس تو بنگلو بھی نہیں ہے، ان کے پاس کارز نہیں ہیں، ان کے پاس آسائش کی چیزیں نہیں ہیں، اور اللہ کے اتنے ہی پیارے ہوتے تو یہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، اس طرح سے جج کر رہے ہو؟ نہیں، تم کو نہیں دکھ رہا ہے نا، پھر آخرت میں تم کو سب دکھ جائے گا۔ ایک دن آئے گا جس چیز کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، آخرت کے ایمان کی طرف، تاکہ تم ذمہ دار بنو، اور تم ذمہ دار نہیں بن رہے ہو تو ایک دن آخرت کا دن تمہیں فیس کرنا ہے، جس دن ہمارا اور تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور بہت ہی خوب فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ فتاح ہے۔ فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور اسی سے فتح بنا ہے فیصلہ کرنے والا۔
جب کوئی چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے؟ الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھایا جاتا ہے نا، گتھیوں کو سلجھایا جاتا ہے، انالیسس کی جاتی ہے نا، اس کے بعد ہی فیصلہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے فتح یفتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے. اور فتح مینس فیصلہ کرنے والا، کھولنے والا. لٹرل میننگ تو ہوئی کھولنے والا، لیکن فیصلہ کرنے والا اس لیے کہ چیزوں کو کھول کے سلجھا کے صحیح کر کے تبھی تو فیصلہ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن فیصلہ کر دے گا. یہاں ہر دھرمی پہ رہنا ہے تو رہے جس کو رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ظاہر کر دے گا سب پر کہ کون ایکچولی ہدایت پر تھا اور کون گمراہی پر تھا. اور اللہ تعالیٰ نہایت خوب فیصلہ کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کے فیصلے میں نہ ہی عدل کے خلاف کچھ ہوگا، بہت ہی خوبصورت اور حق پر مبنی فیصلہ کرنے والا ہے اور علم والا ہے، علم کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اللہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا تھا اور کس کی زبان پہ کیا تھا، وہ اندر کی حالات بھی جانتے ہیں. تو اس لیے جو فیصلہ ہوگا علم کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ فیورٹزم کی بنیاد پر. استغفر اللہ. قل ارونی الذین الحقت بی شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. آپ ذرا کہیے مجھے دکھاؤ تو وہ معبود جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے، بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے. کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، بہت زبردست نہایت حکمت والا. اب شرک پر ایک اور چوٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین آسمان سے تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے فیصلے کرے گا آخرت کے دن. اب ذرا تم اپنے معبودان باطل کو تو دکھاؤ، ذرا دکھاؤ تو، ذرا ان کے پاس کیا پاور ہے، ذرا ان کے پاس فیصلے کی کوئی اختیار بھی ہے کیا؟ ذرا تم دیکھو اور دکھاؤ تو کہ اللہ کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کرتے ہو جن کے پاس ذرا بھی پاور نہیں اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ العزیز ہے اور الحکیم ہے. العزیز دا ایبسلیوٹ اتھارٹی، جس کے پاس غلبہ ہے، پاور ہے، اختیار ہے. اور الحکیم، اور وہ سارے اختیار کا استعمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے. یہ کوئی دنیا جو ہے بازیچہ اطفال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہایت حکمت سے اس کو ڈیزائن کیا، پلان کیا اور اس کو کنڈکٹ کر رہا ہے. اور پھر ان لوگوں کا سب کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ سب حکمت پر مبنی ہوگا، حکمت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی رینڈملی نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو العزیز اور حکیم ہے. کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں توحید کے متعلق اتنی آیات 2/3 قرآن مکی ہے، سب کو پتہ ہے، اور مکی قرآن میں توحید آخرت ہی ریپیٹڈلی ہے. تو کیا یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے تھا یا صرف ہر دور کے مشرکین کے لیے؟ تو قرآن کا تو بہت بڑا حصہ صرف مشرکین کو ایڈریس کر رہا ہے، پھر مومنین کے لیے بہت چھوٹا حصہ بچا. ایسا بالکل نہیں ہے. اصل میں ہم سب کو اس کی بہت نیڈ ہے. ہم سب بھی توحید سے بہت دور ہے. مطلب جو اصل توحید ہے، صحیح توحید ہے، اللہ کو ٹھیک سے پہچاننا ہے، اس میں سب لیکنگ ہے. اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے توحید کو رینیو کرتے رہا کریں اور چیک کرتے رہا کریں اپنے آپ کو. یہ سارے ڈریسز اتنے ڈھیر ساری آیات میں کیا ایک دم خالص مشرک جو بت پرستی کرتا ہے اس کو ہی ایڈریس ہو رہی ہے. اتنی ساری آیات بت پرستوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت تھوڑی سی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ توحید پر ہے اور پھر آخرت پر ہے نا، بہت بڑا حصہ. تو یہ سب کیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ساری کمیاں پائی جاتی ہیں. ہم سب کو اس سے چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور کتنا اس کی توحید میں خالص ہیں اور کتنے پیورٹی ہے ہمارے انٹینشنز میں اور عمل میں. آیت نمبر 28.
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رسول کے لیے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لیے۔ دیکھیے یہ بہت میجر فرق ہے دین اسلام میں اور دوسرے ادیان میں۔ کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی دین ہے، وہ کیا ہے، ہر ایک رسول، ہر ایک مذہب کی جو دعوت ہے نا، وہ ان کے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن خود واضح کرتا ہے کہ ہر ایک رسول نے یا قومی کہا ہے، اے میری قوم، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بہت کلیئرلی ڈسکرائب کیا ہے کئی مقامات پر ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں آیت نمبر 50 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور صالح کی طرف ان کے بھائی سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ سورہ ہود کی مختلف آیات ہیں، اور بھی کئی مقامات پر ایسا ہے۔ ہر ایک قوم کا جو رسول ہے وہ صرف اپنی قوم کے لیے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کی دعوت ایک قوم کے لیے نہیں تھی، ایک نیشن کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی۔ یہ بات پچھلی سورہ میں آ چکی، سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، احزاب کی آیت نمبر 40 کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں پہ خاتم، مہر، فنش کرنے والے، آخر نبی۔ اور احادیث میں بہت صراحت کے ساتھ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور بہت ساری صراحت کے ساتھ کہ آخری نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کی دعوت نہ صرف اہل عرب کے لیے تھی، نہ ہی صرف لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، کوئی قوم کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، کافۃ للناس۔ اس سے زیادہ صراحت سے اور کہیں نہیں آیا، کئی مقامات پر ہے، سب سے زیادہ صراحت سے آیا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کل انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے۔ تو چاہے وہ عرب میں رہتا ہو، چاہے روس میں، چاہے وہ گورا ہو یا کالا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کوئی بھی انسان ہو، وہ سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ مختلف صورتوں میں اسے یوں بیان کیا گیا، جیسا کہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا رحمت بنا کر تمام عالم کے لیے۔ اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام لوگوں کے لیے، کل کے کل، جمیع، تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور بھی مقامات پر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے آئے، کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی دعوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ ہمارے دین میں سب سے مختلف بات ہے، یہ کسی بھی دین کا دعویٰ نہیں، کسی بھی مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اس کی دعوت سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک، کسی بھی مذہب کا یہ ایک اوپن دعویٰ نہیں ہے، صرف اسلام کا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ انسان ویلیو بھی نہیں کر رہا ہے کہ اس کو کیا مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کتنا بڑا ہادی، رہنما، بشیر، نذیر، رحمت للعالمین مل گیا، وہ جان ہی نہیں رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ رسول جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی عدالت بن کے آتا ہے، اور جو لوگ اس کی بات پر کو نہیں مانتے پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ آخری رسول بھی مبعوث ہو گئے، جو ان کی بات نہیں مان رہا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار کر لے، وہ جانتا نہیں ہے کہ عذاب اس کے سر پر کھڑا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔
اب دیکھیے، اب یہ قیامت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے لیے کہتے تھے اچھا بہت دن سے تو ڈرا رہے ہو قیامت سے، ابھی تک تو آئی نہیں، اچھا بتاؤ وہ کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کا جاننا مقصد نہیں تھا کہ کب آئے گی، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ آنے والی نہیں ہے، تم ہم کو بس یوں ہی خالی ملی دھمکی دے رہے ہو۔ انسان کتنا بڑا بیوقوف ہے، ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول ان کو ڈرا رہے ہیں اور ان کو وارن کر رہے ہیں آخرت میں نقصان اٹھانے سے، اور وہ پوچھ رہے ہیں وہ کب آئے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی روڈ ہو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو اور ایکسیڈنٹ پرون روڈ ہو، ایک بندہ وہاں کھڑا ہے اور ادھر جاتے ہوئے سے کہہ رہا ہے اللہ کے بندے ادھر مت جاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بہت خطرناک راستہ ہے۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے اچھا کتنے بج کر کتنے منٹ پہ عذاب ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوگا؟ اٹس لائک دس اونلی نا، یہ بتاؤ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا؟ وہ تم کو روک رہا ہے خطرے سے اور تم پوچھ رہے ہو وہ خطرہ کتنے بجے آئے گا، کب ایکسیڈنٹ ہوگا، کب ٹوڈے ہی ٹائم بتا دو گاڑی میں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول روک رہے تھے انہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے، وہ کہتے ٹائم بتا دو ذرا کب آئے گا۔ ٹائم سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے نا۔ انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ irrelevant questions کرتا ہے، irrelevant questions، جس کا اس کے اعمال سے کوئی سیدھا تعلق نہیں ہوتا، بس وہ دوسری کب کیسے کہاں یہ سوال بہت کرتا ہے۔ جواب کیا دیا گیا آیت نمبر 30 میں؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ جواب میں منہ پہ تماچا مارنے والا دیا گیا، کہا گیا کہ تم اس وقت کو چیلنج نہ کرو، تم اسے بلاؤ نہیں، تمہارے بلانے سے وہ جلدی نہیں آ جائے گا، ایک لمحہ پہلے نہیں آ جائے گا وہ وقت اور ایک لمحے بعد نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے اس وجہ سے فوراً نہیں آ رہا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کسی کٹے سے کٹے کافر کو بھی اس کی زندگی کی مہلت دیتا ضرور ہے، اتمام حجت ہوتا ضرور ہے کہ اب وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تھوڑی مہلت دی ہوتی تو میں بھی سمجھ گیا ہوتا اور مان گیا ہوتا، تو مہلت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب دو الفاظ استعمال کیے گئے، میعاد یومن، وہ دن کی جو میعاد ہے وہ دن، اور ساعہ، اور وہ گھڑی، کب آئے گا، کس لمحے پر وہ آئے گا، وہ ایک ساعہ ایک گھڑی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، یعنی جب تم اسے دیکھ لو گے نا تو ایک گھڑی بھی اس سے کھسک نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، کھسکا نہیں سکتے، وہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا وہ لمحہ، تو جو آئے گی تو آئے گیا، علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اپنی خیر مناؤ کہ جس وقت وہ گھڑی آئے گی تو تم کیا ایک سیکنڈ بھی، ایک مائکرو سیکنڈ، ایک نینو سیکنڈ، ایک پیکو سیکنڈ بھی تم اسے کھسکا سکو گے؟ نہیں کھسکا سکو گے۔ تو یہ کیسا احمقانہ سوال ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی، تم اس گھڑی کے لیے اپنی تیاری کرو، یہ تمہارے لیے وائز ہے، اور وہ جب وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں کھسک سکے گا تمہارے کھسکانے سے اور تمہارے ناپسند کرنے سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کر دے، توحید اور آخرت پر ایسا پختہ ایمان ہو جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔